آقا حسین مصائب کی انتہا میں بھی اطمینان دیکھیے آقا حسین کا، اطمینان. ایسے مصائب کہ آدم سے لے کے قیامت تک نہ کسی انسان پہ یہ مصائب گزرے، نہ کسی صاحب ایمان پہ یہ مصائب گزرے، نہ کسی ولی خدا پہ یہ مصائب گزرے، نہ کسی نبی پروردگار پہ یہ مصائب گزرے. بڑے سے بڑا انسان ہو اتنے مصائب کا سامنا نہ کیا جتنا وقت میرے آقا حسین نے کربلا کے میدان میں کیا ہے. مگر اطمینان، مگر اطمینان. مصائب میں آدمی گھبراتا تو ہے، مصائب میں آدمی پریشان تو ہوتا ہے، لیکن اطمینان دیکھیے. اس لیے کہ خدا یاد ہے، ذکر خدا. اطمینان کے لیے صرف 2 جملے عرض کر رہا ہوں. اب میں آگے اپنے موضوع پر. اس انداز کے جشن کو تو میں نہیں پڑھتا جس کے آپ عادی ہیں، لیکن یہ آقا کا ذکر شروع ہو گئے. 2 جملے. پہلا جملہ بھی مصائب کا، دوسرا بھی، لیکن مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. پہلا جملہ کیا؟ تقریباً ہر آدمی جانتا کہ جب آدمی تیر پھینکتا ہے کسی نشانے پر، آج کل تو شوٹنگ ووٹنگ کے مقابلے ہوتے ہیں، ٹارگٹ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی آپ کا نشانہ غلط جانے کا امکان بڑھتا جائے گا. ٹارگٹ جتنا بڑا ہوگا. میرے بچپنے میں، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی، کراچی میں ہمارے پٹھان یا پختون بھائی خاص طور پر کلفٹن میں یا چڑیا گھر میں وہ غبارے کا ایک بورڈ لے کے بیٹھتے تھے اور اس کے بعد ایئر گن دیتے تھے کہ اس کے اوپر چلاؤ نشانہ اور غبارے پھوڑو، جتنے پھوڑو گے اتنا انعام ملے گا. اب اتنے بڑے بڑے غبارے. اندھا بھی جو نشانہ باندھ کے وہ ایئر گن کو چلاتا تھا تو غبارے پھوڑ لیتا تھا، خوش ہو کے آتا تھا میں بہت ماہر نشانہ باز ہوں. لیکن وہ تو کمال نہیں ہے نا. جتنا چھوٹا ٹارگٹ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی مشکل ہوگا صحیح نشانہ لگانا. اب ذرا اندازہ کریں، آقا حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ علی اصغر، 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا چھوٹا ہوتا. گلا، ہرملا کا ٹارگٹ جو تھا نا وہ علی اصغر کا گلا تھا، علی اصغر کا جسم نہیں تھا. گلے میں اسے تیر لگانا، کتنا چھوٹا گلا ہوتا. اور ڈسٹنس کتنا تھا. حسین بلندی پر ہے، ہرملا سامنے ہے، ڈسٹنس بھی ہے، گلا اتنا چھوٹا. ٹھیک ہے وہ بڑا ماہر تیر انداز ہے، لیکن اگر حسین کے ہاتھ ہل رہے ہوتے، پریشانی میں ہاتھوں میں کانپ رہے ہوتے ہاتھ، تو نشانہ خطا ہو جاتا. ہرملا کا تیر چلا، اصغر کا گلا چھدا. یہ ہرملا کے تیر کا کمال نہیں ہے، یہ حسین کا اطمینان ہے کہ اس حالت میں بھی اصغر کو پکڑا ہے تو ہاتھوں کے اندر استحکام ہے، ہاتھ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ذرا سا بھی راشا نہیں. یہ ہے وہ اطمینان. یہ اتنا اطمینان کہاں سے مل سکتا ہے؟ وہی جس کے دل میں ہر وقت یاد خدا ہو. اور میں نے کہا 2 جملے کہوں گا، دوسرا جملہ تو تشریح کی ضرورت ہی نہیں. پورے قرآن میں ایک ہی انسان کو قرآن نے کہا کہ اے انسان مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والے، نفس عربی میں انسان کو کہتے ہیں. اے اطمینان والے انسان، اب تیرا امتحان پورا ہو گیا، اپنے رب کی جانب اس حالت میں آ کہ تو اس سے راضی ہے ہی، وہ بھی تو اس سے راضی ہے، جسے قرآن نے کہہ دیا کہ یہ اطمینان والی شخصیت ہے. ذکر خدا سے اطمینان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے، یا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شب عاشور بھی آقا حسین نے کہا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دو، کیونکہ ساری زندگی میں نے ہر رات ذکر خدا میں گزاری ہے، یہ رات بھی میں مس نہیں کرنا چاہتا، پوری رات ذکر خدا. یہ حسین. اور ادھر مولا سجاد. اب یہاں پہ تو فیصلہ کرنا ناممکن ہے کہ حسین کا امتحان بڑا ہے کہ سجاد کا امتحان بڑا. وہ الگ امتحان تھا، یہ الگ امتحان. اگر 2 الگ الگ پرچوں میں امتحان لیا جائے تو یہ تو فیصلہ نہیں ہو سکے گا نا. اور یہاں فیصلے کی ضرورت بھی نہیں. ہمیں پتا ہے کہ دونوں کے دونوں اپنے امتحان میں 100 میں سے 100، وہ بھی محاورتاً، ورنہ 100 سے بھی زیادہ. لیکن آقا سجاد کا امتحان جو الشام 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 کہہ کے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، کتنا بڑا وہ امتحان دیا سجاد. لیکن جب دربار یزید کے اندر سجاد کا اطمینان دیکھا یزید تو کہا، کیونکہ میرا مولا کہہ رہا تھا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اس نے کہا کہ اللہ کی تعریف کس بات پہ کر رہے؟ بھوکے ہو، پیاسے ہو، قیدی ہو، گھر والے تمہارے ساتھ قید کر کے لائے گئے ہیں، بے وطن ہو، بے گھر ہو. بھئی انسان اللہ کی تعریفیں کب کرتا ہے؟ جب اسے نعمتیں مل رہی. تم اس وقت جس حالت میں کھڑے ہو، ہے کیا تمہارے پاس؟ مفہوم تھوڑا بدل گئے، یعنی جملے تھوڑے بدل گئے. مفہوم یزید کا ہے کہ تمہارے پاس ہے کیا جو تم اللہ کی تعریف کر رہے ہو. چوتھے امام کا جواب یاد کیجئے گا.
الحمدللہ الذی ابلانا، ساری تعریفیں اللہ کی جس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا۔ ہر ایک کا تو امتحان بھی نہیں لیا جاتا، ہر ایک کو تو اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا۔ وہ جو سجاد کا یہ اطمینان ہے کہ اس حالت میں بھی وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کیوں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے کہ ذکر خدا یہ دلوں کو اطمینان بخشا کرتا۔ اس پر میں نے کہا نا کہ پورا خمسہ ہو سکتا ہے آسٹریلیا کے ماحول میں ہمارا بڑا پرابلم، لیکن میں اس وقت آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے 3 آقا کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اور پھر آئیے آقا عباس کائنات کی تاریخ کی ایک عجیب شخصیت کہ پہلے تو ایک چھوٹا جملہ یعنی میرے الفاظ چھوٹے، پیغام بہت بڑا ہے، جلدی سے عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ آقا سجاد وہ تو امام معصوم، آقا حسین امام معصوم، آقا عباس محفوظ عن الخطا تو ہیں مگر 14 معصومین میں نہیں آتے۔ ان کی فضیلت کے لیے وہی ایک جملہ کافی کہ وہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول ہے، تو عباس کون ہے؟ عباس شبیہ علی مرتضیٰ، اور علی مرتضیٰ کون ہے؟ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، وہی چہرہ تو عباس کو ملا۔ پیغمبر کی مشہور حدیث کہ اگر کوئی آدم کو اور کوئی نوح کو اور ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو ان کے کمالات کے ساتھ دیکھنا چاہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيٍّ، تو علی کے چہرے کو دیکھے۔ لیکن یہ خالی علی کا چہرہ نہیں ہے، یہ عباس کا چہرہ ہے، اس میں بھی آپ کو آدم ملیں گے، اس میں بھی آپ کو نوح ملیں گے، اس میں بھی آپ کو ابراہیم ملیں گے، اس میں بھی آپ کو موسیٰ ملیں گے، اس میں بھی آپ کو عیسیٰ ملیں گے۔ شبیہ علی مرتضیٰ ہے عباس، جسمانی اعتبار سے بھی، فضائل کے اعتبار سے بھی۔ لیکن ایک سوال میرا عام لوگوں سے ہے جو بات ہو رہی تھی ذکر خدا کیا؟ اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد کا مطلب کیا؟ یہ یاد رکھنا کہ اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتا۔ اپنی مرضی نہ چلاؤ، اپنی دلیلیں ڈھونڈ کر کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کرو۔ مرضی چلانے والے تو آج اس انتہا پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو خالصتاً اللہ کی بنائی ہوئی نماز ہے اس کے اندر بھی اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں۔ عباس، اب مجھ سے میرا ایک سوال لوگوں سے ہوتا کہ آپ کربلا کے مصائب سنتے اور جناب عباس کے حوالے سے سنتے کہ بار بار آقا حسین سے اجازت مانگتے ہیں میدان میں جانے کی اور بار بار روک دیا جاتا۔ لیکن اگر ہم اور آپ ہوتے، ہمارے اور آپ کے پاس طاقت نہیں بھی ہوتی تب بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اگر طاقت ہوتی کیا چیز؟ آپ کے اور ہمارے سامنے شہزادی سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہوتی اور ہم خاموش بیٹھے ہوتے، ہمارے اور آپ کے سامنے علی اصغر پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہوتا۔ آقا حسین جو جملہ کہہ کے اصغر کو لے کر آئے تھے نا کہ 3 دن ہو گئے اس کی ماں کا دودھ سوکھ چکا ہے، اسے پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا ہے۔ آقا علی اصغر سے جسٹ بیفور آقا عباس کی شہادت ہوئی، یعنی آقا عباس نے علی اصغر کی یہ ساری کیفیت دیکھی ہوئی، ہم اور آپ برداشت کر سکتے تھے؟ ہم میں کتنے ایسے مومن ہیں جو یہی کہیں گے کہ اگر ہم یہ منظر دیکھتے کہ ننھی سکینہ کس طرح پیاس سے تڑپ رہی تو ہم کہتے آقا حسین اللہ ہمیں جہنم میں بھی ڈالے تو ہم جہنم میں جانے کو تیار ہیں، لیکن آپ کے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ آقا عباس نے برداشت کی، وہ سارا منظر برداشت کیا، دیکھ رہے ہیں۔ میں اس طرف تو جا ہی نہیں رہا ہوں کہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے یا علی اکبر کے کلیجے کی برچی یا دوسرے مسائل، اور پھر آقا سجاد کو بھی اس سے ملا لیجئے، کیونکہ میں زیادہ ان شخصیتوں پر گفتگو کر نہیں سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ قافلہ چل رہا ہے، اونٹ چل رہے ہیں، بچے گر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کا حکم آ رہا ہے انہی گرے ہوئے بچوں پر سے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو گزار دو، اور آقا سجاد ہیں اور امام وقت ہیں، وہ چاہیں تو اسی وقت قیامت برپا کر سکتے، لیکن کیوں خاموش؟ اور یہ سارے کے سارے آقا سجاد کے جگر کے ٹکڑے۔ میں جملہ کہہ دوں اگرچہ مجھے جملہ خود اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے آپ سے معافی بھی مانگ لوں کہ اگر یہ جملہ آپ کو ٹھیک نہ لگے تو وقت کی کمی اور ذرا سی جو میری بیماریوں کی ٹینشن۔ آج غزہ کے اندر بچوں کی جو کیفیت ہے، جس طرح مارے جاتے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ یہاں تڑپ اٹھتے۔ میں کتنے ایسے مومنین اور مومنات کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ ہم نے وہ کلپ دیکھنا بند کر دیے ہیں جو غزہ کے حوالے سے آتے ہیں، ہم سے دیکھے نہیں جاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ان کا آپ سے کیا رشتہ؟ وہ آپ کے خاندان کے ہیں، وہ آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، وہ آپ کی اولادیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں، صرف ایک انسانیت کا رشتہ۔ وہ منظر نہیں دیکھا جاتا آپ سے جس طرح سے بچے مسلسل مارے جا رہے ہیں۔ آقا سجاد کی آنکھوں کے سامنے وہ بچے کبھی اونٹوں کے سموں تلے، کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے،
روندے جا رہے ہیں، لفظ بہت برا ہے، شہید کیے جا رہے ہیں۔ آقا سجاد یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب آقا سجاد کے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ آقا سجاد کے خاندان کے بچے ہیں، اور آقا سجاد پورا اختیار رکھتے ہیں اس کائنات پر، پھر کیوں خاموش؟ یہ ہے ذکر خدا، حکم خدا ہے خاموش تو خاموش رہنا، چاہے تمہارا جگر کا ٹکڑا تمہاری آنکھوں کے سامنے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچل رہا۔ جو منظر ہم سے نہیں دیکھا جاتا، اب میں کیا کہوں کہ اس کو میں کربلا سے کیسے ملاؤں؟ 1000 ٹائم، ملین ٹائم، بلین ٹائم بڑا کربلا کا دردناک منظر، مگر آقا سجاد دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر جو آقا عباس کی سے بات ہو رہی تھی کہ آقا عباس بھی کربلا میں وہ بچوں کی پیاس دیکھ رہے ہیں، اور آقا سجاد یہ شہادتیں دیکھ رہے ہیں۔ آقا عباس نے وہاں پر یہ آرگومنٹ بھی نہ کیا۔ یہ بہت اہم ایک اصول ہے تقلید کا، مرجعیت کا، جس کے خلاف آج کل بہت پروپیگنڈا ہو رہا۔ میں اشارتاً باتیں کرتا ہوں، کبھی موقع ملا 3-4 مسلسل مجلسوں کا تو ذرا تفصیل بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بھی سیکوینس کے ساتھ ایک بات آ جائے، لیکن مختصر۔ اور آقا عباس جو ہیں میدان کربلا میں سارے منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا سے اجتہاد و تقلید کی بات، سیرت عباس کی روشنی، ان کے پاس تو ایک دلیل تھی اور بہت اہم تھی، اور وہ دلیل کیا تھی؟ میں نے خود اپنے بابا کو یہ کہتے سنا، آقا عباس کہیں گے کہ بابا نے مجھے کربلا کے لیے مانگا تھا، خود بابا سے سنا۔ اور اس کے علاوہ بھی بھائی آقا عباس ماں کی گود میں آئے تو ماں سے سنا، پھوپھیوں سے سنا، خاندان کے بزرگ خواتین سے سنا، مولا علی کے اصحاب سے سنا، دوستوں سے سنا، جہاں کیونکہ آقا عباس کی مادر گرامی سے شادی سے پہلے مولا علی نے اس انداز سے وہ شادی کی تیاری کی کہ ہر ایک کو پتا چل گیا۔ مولا علی نے کتنی شادیاں کی؟ 12 شادیاں کی۔ شہزادی فاطمہ تو بات ہی اور ام البنین، اس کے علاوہ جو باقی بیویاں سے شادی کس طرح ہوئی، کیا کہا مولا نے، کیا جملے ارشاد، کسی کو نہیں پتا۔ اور خالی مولا علی کیا، اور کسی امام کی حالات دیکھی۔ ام البنین کا رشتہ دینے سے پہلے خاص یہ جملہ کہ مجھے کربلا کے لیے وارث چاہیے، اور اتنا مشہور کر دیا یہ جملہ کہ عباس کو پتا۔ اب اپنے کانوں سے عباس نے اس باپ کا حکم سنا ہے یا خواہش سنی ہے جو امام وقت بھی ہے۔ اور ایک جملہ کہہ دوں جو شاید آپ کو تھوڑا سا گراں گزرے، مگر وہ حدیث کا جملہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن ان کے بابا ان سے بہتر ہیں۔ تمام معصومین ایک نور کے ٹکڑے ہیں، مگر رسول خدا اور مولا علی کا رتبہ باقی تمام معصومین سے بلند ہے۔ اور اس کے بہت سارے دلچسپ نکتے بھی ہیں، لیکن اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، یہی میرے ہاتھ سے آج کی تقریر ہی نکلی جا رہی۔ تو خلاصہ یہ کہ آقا عباس نے براہ راست سنا، کوئی راوی واوی بیچ میں نہیں، اپنے بابا سے سنا، اور باقی لوگوں سے تو سنا ہی، اور اس بابا سے سنا ہے جو عباس کے آقا سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب یہ لفظ ذرا اچھا نہیں لگتا جب اہل بیت میں یہ بات کہی جائے، لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ لفظ کہنا بھی ضروری ہے، اور چونکہ خود پیغمبر کی حدیث میں آ گئے۔ عباس کا آقا تو حسین ہے نا، ان سے بھی اب سنا، اور کربلا آ گئے عباس، حسین نے روک دیا۔ اب یہاں 2 حدیثیں ہو گئی نا، میرے بابا نے کہا تھا کہ تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے، حسین نے روک دیا، تم کربلا میں تلوار نہیں چلا سکتے۔ وہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے۔ ایک اصول اس سے الگ سے نکلتا ہے جس پہ کبھی بعد میں بات سنیے گا کہ سرکمسٹانسز چینج ہونے سے اور سچویشن چینج ہونے سے حکم خدا بدل جاتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں کہیے گا کہ میری سچویشن چینج ہو گئی، لیکن یوں اپنی جگہ اصول صحیح ہے۔ اب مولا علی نے کس حالات میں کہا، آقا حسین نے کن حالات میں کہا، مجلس سننے والے پڑھے لکھے مجمع کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جس انداز سے ہمارے آج کل جہالت کی باتیں کی جاتی ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جی ہم نے فلاں عالم سے تو یہ سنا، تو فلاں سے یہ سنا، اور 50 سال پہلے تو یہ سنا اور آج یہ سن رہے ہیں۔ لیکن چھوڑیے، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ایک امام معصوم کا ایک حکم ہے، دوسرے امام معصوم کا حکم بظاہر اس کے بالکل کنٹراڈکٹ۔ عباس نے کیا کیا؟
عباس نے وہاں پہ اپنی عقل استعمال نہیں کی، اپنے جذبات استعمال نہیں کی. تو اس وقت وہ امام معصوم نے کہا تھا پوری زندگی میں وہی تمنا کے انتظار میں رہا، بابا کی تمنا کب پوری کرتا ہوں. آج دوسرے امام نے روک دیا، اس وقت یہ امام ہے، آج کی کرنٹ سچویشن ان کے سامنے ہے، چنانچہ مجھے ان کا حکم ماننا. اور یہ بہت اہم اصول ہے مرجعیت کے حوالے سے. آقا عباس بتا رہے ہیں جو اس وقت کا جو کرنٹ تمہارا لیڈر ہے تمہیں اس کی بات ہر صورت میں ماننا ہے. اور دو چھوٹے سے جملے عرض کر کے پھر میں جو آج کی سب سے بڑی خوشی، ایسی خوشی ہے جس خوشی میں خود آقا عباس بھی خوش ہیں اور آقا سجاد بھی خوش ہیں، دونوں کی بڑی خوشی. لیکن اس پر آنے سے پہلے یہ آخری دو جملے. آج بھی میں سوچتا ہوں اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور تو نہیں کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں. جب ہم کربلا جاتے ہیں، کربلا کی زیارتیں، تو الحمدللہ جیسے پچھلی تقریر میں نے کہا لوگ عمرہ بہت کرنے لگے تو زیارت تو اس سے بھی زیادہ، یعنی آسٹریلیا کی بات ہو رہی. جب ہم جاتے ہیں تو اگر صحیح معنوں میں کوئی آپ کی توجہ ڈائیورٹ کرنے والا ہو تو ایک طرف حسینی خیمے، دوسری طرف فرات کا دریا ہے. اس کے بعد حسینی خیموں سے چلیں آپ، پہلے وہ جگہ آتی ہے جہاں آقا عباس کا الٹا بازو کٹا، پھر آگے بڑھیں گے تو وہ جگہ آتی ہے جہاں سیدھا بازو کٹا، پھر آگے بڑھیں گے تو آقا عباس کا روضہ آتا ہے، پھر آگے بڑھیں گے تو فرات آتا ہے. ذرا سا آپ کو ذہن میں سیکوینس کو تازہ رکھنا. خیمے ہیں، خیمے سے آپ چل رہے ہیں فرات کی طرف. پہلے آئے گی وہ جگہ جہاں ید یسرا الٹا ہاتھ، پھر آئے گی وہ جگہ جہاں ید یمنا سیدھا ہاتھ، پھر آئے گا آقا عباس کا روضہ. کچھ یہ سیکوینس غلط نہیں؟ آقا عباس فرات تک گئے، پانی بھر کے آ رہے ہیں. پہلے سیدھا ہاتھ کٹا ہوگا، وہ جگہ آنی چاہیے، پھر آگے بڑھے الٹا ہاتھ کٹا ہوگا، پھر وہ جگہ آنی چاہیے، پھر آگے بڑھے تو شہید ہو کے گرے. تو روضہ تو سب سے آگے آنا چاہیے، روضہ سب سے پیچھے. کیوں؟ بغیر یعنی دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ. عباس مشک بھر کے خیمے کی طرف آ رہے تھے، سیدھا ہاتھ کٹ گیا آگے بڑھے، الٹا ہاتھ کٹ گیا آگے بڑھے، لیکن آگے نہیں بڑھے، الٹا ہاتھ کٹ گیا مشک چھدی، پھر وہ جگہ آپ کو دکھائی جائے گی یہاں پہ مشک چھدی تھی. اس کے بعد اب خیمے کی طرف نہیں گئے، واپس پلٹے دوبارہ فرات کی جانب جانا. کیوں؟ پانی بھر کے لانا. دونوں بازو کٹنے کے بعد بھی عباس وہ جذبہ، وہ جوش، وہ شجاعت، وہ ہمت، وہ طاقت، وہ بابا کی وراثت دیکھی کہ پھر واپس پلٹے فرات کی جانب جا رہے ہیں. تبھی تو روضہ فرات کے قریب ہے بازو کٹنے کے بعد. اور کون عباس؟ جو اکیلے گئے تھے، 8,000 سپاہی تو خالی دریائے فرات پر عمر سعد نے رکھے تھے کہ جنگ ہم جیتے کہ ہارے تو میں یہاں سے نہیں ہٹنا، اور پورا لشکر تو اس کا 30,000 کا تھا. اور آپ نے اتنا مجلسوں میں سنا ہے کہ اس کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ آقا حسین نے عباس کو بھیجتے وقت عباس کی تلوار اتروا لی تھی. کہا تھا خالی نیزہ لے کے جانا ہے، تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے، تمہیں دشمن کو ہٹانا. قرآن کریم سورہ انفال آیت نمبر 66، سورہ انفال سورہ نمبر 8 ہے. مظلوم سورہ ہے کہ اس میں خمس کی آیت آئی ہے تو لوگوں نے اتنا اس کے اوپر اپنے عقلی تکے لگائے ہیں خمس سے بچنے کے لیے. سورہ انفال میں خمس کی آیت نمبر 66، وہاں قرآن کریم ایک اصول دے رہا، اور اصول یہ دے رہا وَإِن يَكُمْ مِنْهُمْ 20 صابرون یغلبوا علی الکفار 200. اگر تم میں سے 10 آدمی ثابت قدم رہے تو 200 پر اللہ تمہیں فتح دے گا. وَأَن يَكُونَ مِنْهُمْ، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہے یغلبوا الفا، تو 1000 پر. ایک قرآن نے اصول بتائے، یہ جہاد کی آیت ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جہاد کا حکم دیجئے اور انہیں یہ پیغام دیجئے کہ اگر 10، یہ سورہ 8 آیت 66، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منہم 20 مانے 20، اگر 20 بھی ہوں یغلبوا 200، 100 کہتے ہیں 100 کو، 200 پہ غالب رہیں گے. اور اگر 100 ہوں تو یغلبوا الفا، تو 1000 پہ غالب رہیں گے. یہاں سے جہاد کے ایک اصول بنا، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت تک جہاد واجب ہے جب تک کہ دشمن آپ سے
10 ٹائمز زیادہ. اچھا پھر اس کے بعد کی آیت آئی 67 کہ اللہ جانتا ہے تم کمزور ہو تو الان خفف اللہ اب اس میں اور کمی کر رہا. اب 10 ٹائمز نہیں، ڈبل ہو تو جہاد واجب ہے ورنہ واجب نہیں. یاد رکھیے جہاد واجب نہیں، لیکن جو پہلی آیت ہے جو قرآن نے میکسیمم بتایا 1-10 تک کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ طاقت سے باہر اللہ نے ہمیں کریٹ کیا نا. اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتا کہ اگر تم 20 ہو تو 200 پر، اور اگر 100 ہو تو 1000 پر. ایک کا مقابلہ 10 کے بعد 11 ہو جائیں، یہ انسانی طاقت سے باہر. اور وہ عباس تھا کہ جس اکیلے نے 8000 کی اس فوج کو بھگایا جو دریائے فرات پہ پہرا دے رہی. قرآن کے اعتبار سے ایک انسان کی لمٹ ہے 10 ٹائمز. چلے 10 کے 11 ہو جائیں گے، 12 ہو جائیں گے. ایک انسان 8000 کو مقابلہ کر کے بھگا رہا ہے، دریا چھین رہا ہے، پانی بھر کے آ رہا ہے. اس کا نام ہے عباس.